کہا کہ سونا بنانے والے جب اٹھتے ہیں اس کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے اڑتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اڑتے ہیں، میں ان ذروں سے سونا بناتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب آئیں تو میرے پاس میری سونے کی فیکٹری ہے، وہاں سونے سارا بنتا ہے، آپ ضرور آئیں۔ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، ایک دفعہ زبردستی لے گئے، میں گیا تو اوپر گھر تھا، بہت بڑی فیکٹری تھی سونے کی، اور مشینوں سے سونا ڈھلائی ہو رہا تھا۔ نیچے میں گیا تو میرے پاؤں میں ایسے حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کیا ہے، ایک مشین تھی جو میرے پاؤں کو ہلا رہی تھی، آتے بھی جاتے بھی، میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کا ذرہ لگا ہوا تھا، بھائی ان کو کہیں وہاں چلے جائیں جہاں سے آئے۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کے ذرے لگے تھے وہ مشین جھاڑ رہی تھی، میں ساری فیکٹری ان کی دیکھتا رہا، کہیں مشین سے وہ یہ بن رہے ہیں، کہیں یہ بن رہے ہیں، سونا کی مشینیں تھیں۔ جب واپس آنے لگا تو میرا راستہ واپسی کا وہی تھا، اور میری پاؤں کو اس مشین نے جھاڑا، ہلایا، اور جو بھی ذرے تھے اپنے اندر جذب کر لیے۔ ساری زندگی انسان تلاش میں رہتا ہے کہ اس ذرے میں میری مقدر کا کوئی نظام ہو، اس ذرے میں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کیا کرتے ہیں؟ کہا کانوں سے کوئلہ نکالتا ہوں۔ میں کو کوئلے میں تو ہیرا ہوتا ہے، کہنے لگا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ایک خاص پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو کھودیں تو نیچے جا کے کوئلے میں ہیرا نکلتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی تلاش کیا؟ کیا پتا اسی پہاڑوں میں ہو، انہی پہاڑوں میں ہو۔ کہنے لگا ہر کوئلے کو کھودنے کے بعد تلاش کرتا ہوں کہ ساری زندگی کو ہیرے کا ٹکڑا میرے ہاتھ آ جائے۔ آپ کے پاس میرے پاس ہیرے کے ٹکڑے موجود ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے لمحے ہیں، وہ قبولیت کی ساعتیں ہیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، اوقات ہیں، وہ قبولیت کے لمحے، وہ قبولیت کی ساعتیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، میرے آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا، اگر مل بھی گئی ہیں کبھی تو اس میں پھر ہماری غفلت، وہ لمحہ گزر کے، وہ ساتھ گزر گئے۔ دیکھیں غور سے سمجھیں، فجر کا وقت ایک ساتھ ہے، بس وہی لمحہ ہے تو اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری ایک لمحہ ہے، اس کے چند لمحوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ اندھیرا تو موجود ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہے، ایک ساتھ ہے۔ افطاری کا ایک وقت ہے کہ اب کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، اب افطار کا وقت ہو گیا۔ بعض اوقات دن کا سفیدہ موجود ہوتا ہے، دن کا سویرا موجود ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں ہماری زندگی میں جن میں جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، اپنے لیے مانگیں یا جس کے لیے مانگیں، فوراً قبول ہوتا ہے اور عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک درویش کے پاس گیا، حضرت فلاں مشکل ہے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے فلاں وقت آنا میرے پاس، فلاں وقت آنا، میں ایک دعا مانگوں گا، ایک عمل کروں گا۔ میں فلاں وقت گیا، فلاں وقت انہوں نے دعا مانگی، عمل کیے، گڑ گڑا کے مانگے، اور کہا کہ جا تیرا انشاءاللہ کام ہو گیا، اور کہا میرا کام ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا
یہ چیز اس درویش کے ساتھ صرف نہیں جڑی ہوئی، اس درویش کو وہ لمحے پڑھنے آ گئے تھے جن لمحوں میں، جن ساعتوں میں، جن گھڑیوں میں، جن شاموں میں، جن صبحوں میں، جن دوپہروں میں، جن قدموں میں اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اس کا کرم بہت قریب ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بعض الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ میرا اللہ پہلے آسمان پہ اتر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دولت مانگے، کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے، کون ہے جو مجھ سے یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے۔ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ اوقات اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس درویش کو وہ گھڑیاں پڑھنی آ گئی تھی، اور پڑھنی اس لیے آئی تھی، اس نے ان گھڑیوں کی تلاش کی تھی، تلاش کی تھی، ان لمحوں کی تلاش کی تھی، ان اوقات کی تلاش کی تھی۔ ساری عمر تلاش میں رہا، ساری عمر تلاش میں رہا۔ ہمارے ہاں ایک پرانا بابا آتا تھا، مالی، والد صاحب کے بڑوں کے باغات، تو وہ آ کے نا آم کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ آم خشک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ انہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھل دے رہا ہے کہ نہیں۔ پتا توڑتا تھا، پتے کو توڑ کے یوں سونگتا تھا، دیکھتا تھا، آم خشک ہو جاتا تھا، اور واقعی ہو جاتا تھا، کھڑا کھڑا آم ختم ہو گیا۔ اس کو دیکھتا تھا اور آم کو بتا دیتا تھا اس آم میں اتنا پھل لگے گا، اتنے من، اتنے کلو، اتنا لگے گا، اور اتنا ہی لگتا تھا۔ ساری عمر اس نے تلاش کی، اس فن کو سیکھا، اس فن میں اپنے آپ کو فنا کیا، فن میں فنا کیا۔ فن کے فنا کرنے کے بعد بن جاتا ہے فنکار۔ ہم فنکار کہتے ہیں ناچے ٹاپے والے کو نہیں، ہر شعبے کا اپنا فنکار ہے۔ فن میں فنا ہونے کے بعد پھر فنکار بن جاتا ہے۔ اور ہم بعض اوقات بطور اعتراض بھی کہتے ہیں بڑا فنکار ہے، حالانکہ فن میں جب بندہ ڈوبتا ہے، فن میں جب بندہ فنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شعبے میں فنکار ہوتا ہے۔ ہم کون سا ایسا لمحہ تلاش کریں، کون سی ایسی گھڑی تلاش کریں، کون سی ایسی ساعت تلاش کریں، کون سا ایسا وقت تلاش کریں جب وہ مائل بعطا ہو۔ آؤ لو، کتنا لینا ہے؟ اتنا، آ جاؤ لے جاؤ۔ ایک بابا جی تھے، وہ بوہڑ گیٹ میں روزانہ جب دن ڈھلتا تھا عصر کے وقت کبوتر اتارتے تھے، اڑاتے تھے، بہت کبوتر تھے ان کے، اپنے فن کے ماہر تھے۔ لیکن کوئی بندہ غلطی نہ کرے کہ عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹا دے، وہ کبوتروں کا وقت ہوتا تھا۔ اگر جو عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو اوپر چھت سے 1.25 من کی گالی دیتے تھے، 1 من 35 کلو 925 گرام کی گالی دیتے تھے۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا اب بابا جی کا کبوتروں کا وقت ہے، اب بابا جی کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، ایسے کبوتروں کو دیکھتے تھے، کھڑے کھڑے ایسے کرتے تھے، کہتے تھے یہ مر جائے گا، یہ گر جائے گا، اس کا فائدہ نہیں، یہ یوں ہے، ایسے دیکھ کے بتاتا تھا بندہ۔ ساری زندگی کبوتروں پہ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا غم، اپنا فکر ایسے فنا کر دیتے تھے، اور فنا کر دیا۔ ساری عمر زندگی میں یہی گزارا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک لمحے کی تلاش کرنی ہے، ایک گھڑی کی، ایک وقت کی، جس میں وہ مائل بعطا ہو۔ اور اب تک تلاش کرتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بڑی کام کی بات اللہ نے منہ سے نکلوائی ہے، اب تک تلاش کرتے رہے،
अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं। अब तक ढूंढते रहे, अब मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अब तक दरवाजे खोल खोल के झांकते रहे, अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं, झांक रहा हूं, आओ। इसलिए फरमाया जब बंदा रुजू करता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता है और पिछली सारी कोताहियां, पिछली सारी गलतियां बंदे की भुला के माफी दे के अल्लाह कहता है आ जाओ, इस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं। और फिर जब बंदा अल्लाह को छोड़ के फिर जाता है और मैं अल्लाह पाक उसकी रहमत, ताकत, उसका अता, उसका पीछा करती है और कहती है मुझसे बड़ा करीम दुनिया में कहीं तुझे मिलेगा, मुझे छोड़ के जा रहा है, कहां जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया, मुझे क्यों छोड़ के जा रहा। अपनी नस्लों के लिए कुछ मनवा लें, इस उम्मत के लिए मनवा लें, हां कुछ मनवा लें, अपने रिस्क के लिए मनवा लें, अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ मनवा लें। जब जिंदगी, सेहत, नस्लें ये चीजें मनवा लेंगे, अल्लाह से मनवा लेंगे। एक दरवेश थे, औलाद रोने लगी, आखिरी वक्त था कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। कहा रोता छोड़ के जा रहा हूं, सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा। क्या लफ्ज है, रोता छोड़ के जा रहा हूं, मेरी जुदाई में रोवोगे जरूर, पर रोटी के लिए, रिस्क के लिए, घर के लिए, जरूरियात के लिए मैं तुम्हें सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तुम्हें सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा कि तुम्हें मैं सिसकाऊं कि सिसकते रहो, नहीं। क्यों? अब अगली बात सुने। फरमाया सारी उम्र मैंने कबूलियत के लम्हात तलाश किए, कबूलियत की घड़ियां तलाश की, कबूलियत के दिन, कबूलियत की रातें, कबूलियत की सुबह और कबूलियत की शामें मैं तलाश करता रहा, तलाश करता रहा। कबूलियत के मजमे, जैसे आप यहां तस्बीह खाने में तशरीफ लाए हैं, तलाश करता रहा। और मैंने उनसे, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुनिया भी बनवा ली है, आखिरत भी बनवा ली है, परेशान ना होना, बस तुम भी सारी उम्र कबूलियत के लम्हे और कबूलियत के मजमे और कबूलियत की घड़ियां तलाश करते रहना, हमेशा कामयाब होगे, हमेशा बामुराद होगे और हमेशा सच्ची मंजिलें पाओगे। लिहाजा तुम्हें रोता छोड़ के जा रहा हूं, सिसकता छोड़ के नहीं जा रहा। एक एक चीज को सिसको, एक एक चीज में मेरी हाय निकले। मुझे, मेरे पास एक साहब आए, ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये आफतें, बीमारियां घर में, अब कर्जे हैं, अब हालात की सख्ती हैं, तंगियां हैं, पहले ये था अब ये है। और वाकई वो बंदा काबिल तरस था, क्या से क्या हो गया। मुझसे कहने लगे, किसी ने कहा मुझ जादू है, किसी ने कहा जिन्नात छोड़े हैं, किसी ने ये है। मैंने कहा अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। मेरे महदूद इल्म के मुताबिक आपको हसरत की नजर खा गई है। दो नजरें हैं, एक हसद की नजर है, एक हसरत की नजर है। हसद की नजर, कीने की नजर, बुग़्ज़ की नजर, काली नजर, वो आप जानते हैं। हसरत की नजर, ए काश ये फल, ये खाना, ये चीजें, ये नेमतें इसके पास हैं, मेरे पास भी होती। ये हसरत की नजर है। और हसरत की नजर अंदर से जब निकलती है, फिर पत्थर भी रेजा रेजा हो जाता है। हसरत की नजर, हसरत की, हसरत की नजर तो सारे जाने, हसरत की नजर कोई ना जाने। हसरत की नजर, मैं कहता तुझे हसरत की नजर खा गई। पहले खाने, गोश्त, सब्जी, आटा
چیزیں ضروریات کے لیے تھیلے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، بندہ گھر سے لے کے نکلتا تھا. اب شاپر ہیں، شاپر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور دکھاوے کا مزاج بڑھ گیا ہے. کہنے لگے بچہ گول مٹول تھا، خوبصورت تھا، ہم نے اس کی فوٹو لگائے اور پورے نیٹ پہ خوبصورت فوٹو اس کے پھیلائے 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 فوٹو پھیلائے. ہم لے کے کھڑے تھے فٹ پاتھ پہ اور سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے تھے. اچانک کوئی چیز ایسی آ کے لگی ہے، کوئی چوٹ نہیں لگی، بچہ وہیں ختم ہو گیا. سڑک پار کر رہے تھے، 1.5 سال کا 1.25 سال کا بچہ ہمارے کندھے پہ تھا. میں ایک اماں بوڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں سن رہا تھا. بوڑھی اماں، بہت بوڑھی. کہنے لگے کہ پہلے جو بچے روتے تھے، اب تو بچے وہ روتے نہیں ہیں. میں کہا اماں بچے کیسے روتے تھے؟ اماں زمین پہ لیٹ گئی، ایسے ہی پاؤں مارا اور رونے لگی، ساتھ گالیاں بھی دینے لگی. پاؤں ایسے زمین پہ مارتی تھی، روتی تھی، ساتھ وہ پرانے وقتوں والی گالیاں بھی دیتی تھی. کہنے لگے ایسے روتے تھے. اچھا. میں نے کہا ماں پہلے کھانا کیسے پکاتے تھے؟ طریقہ بتایا، یہ پکاتے تھے، روٹی 4 دوہری کر کے رکھتے تھے. جو 4 دوہری روٹی ہوتی ہے کبھی خشک نہیں ہوتی. آٹا کو ایسا گوندو روٹی ہمیشہ ریشم کی طرح ہوگی. گوشت ایسے پکاؤ، دال ایسے پکاؤ. پھر ایک گالی دے کے کہنے لگی آج کل کی مائیوں کو، کہنے لگے تو کو پکانا آتا ہی نہیں. اکیا باؤ نہ کچھڑا ہی کو کام آندے، بس ان کو صرف ایک کام آتا ہے. کہنے لگے ان کو آتا ہی کچھ نہیں، پکانا ہی آتا ہی نہیں. انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تو اپنے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے. اس کا صحت مند پخانہ ہے، وہ کہیں گے پرانی مائیاں دیکھتی تھیں بچے کے پخانے کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو پیلے پخانے آ رہے ہیں، نیلے آ رہے ہیں، پتلے آ رہے ہیں یا نہیں. ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں، ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اللہ سے منوا لوں، کون سی ایسی گھڑی ہے میں اس کے خزانوں سے لے لوں، کون سا ایسا وقت ہے اس کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جائیں. کون سا ایسا لمحہ، کون سی ایسی گھڑی، کون سا ایسا وقت ہے. تلاش. میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں سونا بنانے کی تلاش میں. ایک بابا جی آئے سرگودا کے، کہنے لگے چلو سونا نہیں دیتا چاندی ہی دے دیں. ان کو یقین تھا، یقین نہیں تھا، عین الیقین تھا. کہتا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، چلو مجھے سونا نہ دے چاندی ہی دے دے. روز 4-5 کلو بنا لیا کروں، بچوں کے لیے کچھ گزارا کر جاؤں، کچھ چاندی ہی دے دے. ساری زندگی سونے چاندی کی تلاش میں رہا. ساری ہمارے یہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے ریٹائر پٹواری. جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا میں سونا بنانا جانتا ہوں تو اس کا حلیہ دیکھتے تھے، کہتے تھے گھر کی چارپائی ہے، کوئی سواری ہے، ہر اچھی چیز پوچھتے تھے، یہ ہے ہاں ہے، بس جوتا اتار لیتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کیا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مزید بتائیں. اس نے کہا سونا بنانے میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ دیکھا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ. گھر پھونک، پھونک سے مراد یہ ہے ہر چیز آگ میں جلا دے، پھر تماشا دیکھ. تو کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی. ساری عمر تلاش میں رہتے، ساری عمر کہ سونا بن جائے. ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، شام کو مٹکا کندھے پہ رکھ کے دودھ بیچتے تھے اور دودھ سے جو کماتے تھے، ایک بیوی تھی بیچاری ذہنی معذور تھی، اس کی خدمت کرتے تھے،
खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, उसकी खिदमत करते थे बूढ़ी बिचारी की। या फिर जो पैसे बचते थे, कभी हड़ताल ला रहे हैं, कभी पारा ला रहे हैं, कभी शंगरफ ला रहे हैं, और कभी जो है वो तार चिकना ला रहे हैं, और कभी क्या चीज ला रहे हैं, और फिर पला बूटी उसके पानी में, और उसके बाद उसको आग दी, और हर चीज ऐसे उड़ गई, और पागल होके बैठे हैं कि सारी कमाई खत्म हुई, लेकिन हिर्स नहीं गई। इसलिए सोना बनाने वाले को मुहव्विस कहते हैं। मुहव्विस लफ्ज हिर्स से है। मुहव्विस लफ्ज हिर्स से, हिर्स नहीं गई। फिर जिंदगी में आगे, हत्ता के सारा घर खत्म हो गया, सोना नहीं बना। उसने कहा यह चीज खत्म हो रही। एक साहब अपनी फ्रिज बेचने जा रहे थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। ये कहां जा रहे हो? मुरम्मत करानी है। कह रहे नहीं, बेचनी है। क्यों? कहने लगा बस वो पता तो है आपको, अपनी एक खास ठरक है क्या सोना बनाने की। हाँ। मैं अब क्या चाहिए? कहने लगे फला फला चीज चाहिए, पैसे नहीं है। मैं कहा अल्लाह का बंदा, घर के बच्चों। कहने लगा एक ही दफा 5 किलो बढ़ने, एक ही दफा 5 किलो बनना है। ये तू एक फ्रिज कहता है, मैं फ्रिजों की लाइनें लगा दूंगा। फ्रिज ना आई फिर घर में। बच्चे सिसक रहे थे। क्यों? घर फूक तमाशा दे। एक जिंदगी का एक सबक है जो मेरी आपकी आंखों के सामने, और जिंदगी का एक सबक यह है कि अल्लाह के खजानों से मांगना कैसे आ जाए, लेना कैसे आ जाए। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। अहले बैत अतहार सारी हस्तियां मखलूक को अल्लाह से मांगना सिखाती थी। आले सूरत बकरा पढ़ने से मुझे 2 बेटे मिले, ये कह रहे हैं, और दूसरे को बताया तो उसके जुड़वा 2 बेटे हुए। मैंने किसी को खाली नहीं देखा, हमेशा हरा भरा देखा और रहमत और बरकत पाते देखा। चांद के पहले 7 दिन रोजाना एक बार सूरत बकरा पढ़नी है। जितना यकीन होगा, जितना दर्द होगा, जितना एतमाद होगा, उतना झोलियां भरती हैं। हमारे यहां एक साहब थे, मैं छोटा सा था उस वक्त, गाड़ी किसी किसी के पास होती थी। एक बंदा था जो हर वक्त नई गाड़ी पे फिरता था, उसको दई वाला कहते थे। वो दई वाला गुजर गया। आज गाड़ी का रंग ये था। एक कहने लगा नहीं मैंने तो ये देखा। उसने कहा कल दूसरे रंग की गाड़ी थी। उसकी अम्मा तंदूर पे रोटियां लगाती थी, और लकड़ियां नहीं होती थी, शहर का लकड़ियां कूड़ा इकट्ठा करके उसमें कपड़े की टाकियां और वो डाल के उससे रोटियां लगाती थी। पर उस मई के अंदर कुछ सिफात थी, ये फिर मुझे किसी ने बताया। कहने लगे मैं, आप जानते हैं वो दाई वाला? मैंने कहा। कहने लगे उसका घर मेरे घर के साथ है। मैं क्या सुना है उसकी वालदा रोटियां लगाती? कह रहे जी हमने अपने हाथों से लगवाई। मैंने कहा दाई वाले को वक्त कैसे लगा? कहने लगे ये मैं बताता हूं आपको। पुराना बंदा था, हंडिया आया पुराना, उसने मुझे बताया अम्मा तो तंदूर पे रोटियां लगाती थी। तो सोचें घर में कितनी गुर्बत थी, जो अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा के बच्चों को पालती थी, उनको दाल दलिया खिलाती थी। तो सोचें कितनी गुर्बत होगी, कितनी गुर्बत होगी। उसका नाम मुझे आज तक नहीं मिला। वो गाड़ी में गुजरता था तो उसको लोग दाई वाला कहते थे। अब सुने, मुझे उसने बताया कि अम्मा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। एक दूसरा, अम्मा रोटियां पकाते हुए दरूद पाक पढ़ती थी, सारा दिन दरूद पाक पढ़। अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़ अम्मा, निर्री अनपढ़, दरूद पाक पढ़ती थी। और कहा कि अम्मा क्या करती, बाज लोग रोटियां लगवाने के लिए ना आटा भी लाते थे, खुश्क आटा भी लाते थे, जो पेड़े को लगा के ना उसको बढ़ाया जाता था। उसका खुश्क आटा उसमें शामिल नहीं करती थी, उसका उसमें शामिल नहीं करती थी, और कहती थी पुत्रा ये तेरा आटा बच गया, ये साथ ले जा, मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाना है। और बेवा थी, खुश्क आटा। अम्मा की जिंदगी में इबादत भी थी, एहतियात भी थी। लफ्ज मेरे साथ बोले, इबादत भी थी, एहतियात भी थी। और फिर जो कुदरत का निजाम हुआ, अम्मा मरती गई
मरती गई। लोगों ने कहा कि अम्मा का जो तंदूर था ना, वो लोगों ने अजीब कहानियां बनाई। अम्मा का जो तंदूर था, तंदूर के नीचे सारा खजाना था। बस दही वाले ने अम्मा का तंदूर तोड़ा और नीचे से ऐसे हाथ मारता है, सोना निकालता है। कराची से जाके, उस वक्त कराची में गाड़ी बुक होती थी, लाहौर से नहीं होती थी, कराची से गाड़ी बुक होती थी। कराची से गाड़ी बुक करवा के आ जाता है और फिर गाड़ी जो आती थी वो ट्रेन में आती थी, उसमें मालगाड़ी में आती थी। कराची से बुक गाड़ी करा के आ जाता, तंदूर में ऐसे हाथ मारता है और तंदूर में हाथ मार के और आके माल निकालता है।